ان کے ساتھ ہم لائیو آئے. تو آج ہمارے جو پہلے گیسٹ ہیں میرے ساتھ یہ ہیں زاہد فرید سنجرانی صاحب. زاہد فرید سنجرانی صاحب بیسیکلی ریسکیو 1122 سے وابستہ ہیں اور کمانڈ اینڈ کنٹرول اس کا حصہ ہے. یہ آپریشن میں کام نہیں کرتے لیکن یہ بیک اینڈ پہ سپورٹ پہ کوآرڈینیشن میں یہ ہیں. باقی ان سے تفصیلات ہم سن لیں گے. اس کے علاوہ زاہد لکھتے ہیں بہت اچھا. زاہد اس وقت جامپور میں رہتے ہیں. جامپور جو ہے یہ ڈیرہ غازی خان کے اندر ایک تحصیل ہے اور بڑی زرخیز تحصیل ہے. بڑے محبت کرنے والے لوگ ہیں. سرائکی یہ بیلٹ ہے. تو زاہد سے ہم آج کچھ بات کریں گے. زاہد سے پوچھیں گے کہ یہ جو سارا معاملات ہے, کرونا ہے, دوسرے ایشوز ہیں, ریسکیو گورنمنٹ کے لیے جو لوگ کام کر رہے ہیں, جو وہاں پر ڈیرہ غازی خان میں کوارنٹین سینٹر بنا ہے, تو اس کی کیا صورتحال ہے. جس کی رپورٹیں بھی ہمیں آ رہی تھیں کہ جتنے لوگ وہاں پر پیسہ دے کے نکل گئے, یہ لوگ سیریس نہیں لے رہے اس چیز کو. تو چلیں زاہد سے بات کرتے ہیں. زاہد صاحب کیسے ہیں آپ؟ السلام علیکم. زاہد صاحب السلام علیکم. آپ کو آواز ٹھیک سے آ رہی ہے؟ میرا خیال ہے کچھ زاہد صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی غوری صاحب الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. تھوڑا سا مجھے لگتا ہے آپ انٹرنیٹ سے پرابلم ہے, کیونکہ میرے خیال آپ شہر سے تھوڑا سا باہر رہتے ہیں. تو آپ مجھے بتائیں آپ کو صحیح سے آواز آ رہی ہے, سو کمیونیکیٹ ہو پا رہا ہے؟ آواز سر آپ کی تھوڑی دھیمی ہے, آواز لاؤڈ نہیں ہے. اچھا, اب آپ بتائیے کہ صحیح سے سن پا رہے ہیں؟ میری آواز آ رہی ہے غوری صاحب؟ جی آپ کی آواز مجھے آ رہی ہے. آپ کو میرا کوشچن ہے, اس میں نے پوچھا کہ آپ کیسے ہیں. غوری صاحب آپ کی آواز کٹ رہی ہے, صحیح کلیئر آواز نہیں آ رہی. آپ مجھے 2 منٹ دیجیے, میں اس سے ذرا چیک کرتا ہوں. آپ مجھے بتائیں آپ کو میری آواز میں لاؤڈنیس کا مسئلہ ہے یا کٹ رہی ہے؟ جی اللہ کا کرم بالکل ٹھیک. آپ ٹھیک ہیں سر؟ خیریت سے ہیں؟ میں ٹھیک ٹھاک. اگر آپ نے کوئی اور ونڈو وغیرہ اوپن کی ہوئی ہے تو وہ بند کر لیں, تھوڑا سا انٹرنیٹ کا ایشو نہ آئے اس کے اوپر. اچھا, اب مجھے بتائیے کہ کیا صورتحال ہے وہاں پر آپ کے علاقے میں کرونا سے متعلق اور دوسری چیزیں, کیسا چل رہا ہے سب کچھ اپنا معاملات زندگی؟ لاک ڈاؤن لوگ پابندی کر رہے ہیں, نہیں کر رہے ہیں, کیا مطلب؟ ایک تو لاؤڈنیس جام پور کا میں مسئلہ کشمیر بھی میں ہے, تھوڑا سا بریک ہو رہی ہے یہ لنک جو ہے نا, آئی تھنک بریک ہو رہا ہے یا کوئی. اچھا, ہم ایسے کرتے ہیں کہ میں 1 منٹ دوبارہ ہم تھوڑا سا بریک لیتے ہیں. جی زاہد صاحب ویلکم بیک. اب ٹھیک ہے آپ کو کچھ معاملات؟ جی جی سر, بیسیکلی میری جو تحصیل ہے نا وہ ہے جام پور.
تو یہاں پہ ٹھیک ہے. جب سے کرونا وائرس کے بارے میں معلومات وغیرہ شیئر ہوئی ہیں ملکی سطح پہ، جیسے انفارمیشن ملی ہے، تو یہاں پہ لاک ڈاؤن بھی ہوا ہے. موسٹلی لوگوں نے اپنے آپ کو ایسولیٹ کیا، مطلب گھروں میں رکھا ہے. اور اس کے علاوہ ڈی جی خان میں جو کوارنٹائن سینٹر بنائے گئے تھے زائرین جو ڈائریکٹلی یعنی کہ ڈی جی خان پہلے لائے گئے توفتان بارڈر سے، وہاں پہ ان کی اسکریننگ ٹیسٹ وغیرہ ہوئے، اور پھر ان کو جو پازیٹیو تھے ان کو سیپریٹ کیا، اور ٹوٹلی پہلے تو جتنا بھی لوگ آئے ان کو انہوں نے کوارنٹائن سینٹر میں ہی رکھا. تو اس کے بعد پھر جو ٹھیک پازیٹیو ہے. تھے ان کو ایک الگ ہاسپٹل میں، اور دوسرے جو تھے نارمل ان کو الگ رکھا ہے 15-20 دن تک آبزرویشن میں. تو لاک ڈاؤن کے حوالے سے بھی یہی ہے کہ حکومت نے بڑا زبردست وہاں پہ کام کیا ہے. جو ہماری فورسز تھیں، فرنٹ لائن فورسز جتنی بھی تھی وہ ایکٹیو رہی ہیں، لوگوں کو زبردستی بھی گھر پہ روکا ہے، اور کچھ لوگوں میں اپنا بھی شعور تھا کہ بھئی اس سے بچنا چاہیے. تو شروع میں تو مطلب کافی سارا لوگوں نے اپنے آپ کو باؤنڈ کیا تھا اپنے گھروں میں. تو ابھی آج کل کوئی ہفتہ ہوا ہے یہاں پہ تھوڑا سا لاک ڈاؤن میں نرمی آئی ہے، ادروائز پہلے معاملہ بڑا مطلب سیریس بھی تھا، اور اس پہ گرپ بھی تھی حکومتی جو ادارے تھے ان کی. اب تھوڑا سا روٹین میں آ رہی ہے لائف. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو ریسکیو 1122 ہے اس کے جو لوگ فرنٹ لائن پہ کام کر رہے ہیں، جو لوگ مریضوں کو پک کرتے ہیں یہ اور پھر ان کو مطلب ہاسپٹلس لے کے جاتے ہیں، ان لوگوں کو پراپر کٹس اور مطلب پراپر جو بھی فیسلٹیز ہے پی پی ای کہتے ہیں جو پرسنل پروٹیکشن اکوپمنٹ ہوتا ہے، تو کیا ان لوگوں کو وہ مل پا رہا ہے مکمل، مطلب یا مسائل سامنے آ رہے ہیں کوئی اس قسم کے؟ اور دوسرا یہ ساتھ مجھے بتائیے گا کہ کیا ریسکیو کے کوئی جوان یا اہلکار خدا نہ خواستہ کورونا کا شکار تو نہیں ہوئے؟ جی بالکل، جو سیفٹی کٹس تھیں وہ شروع میں تو مطلب کہیں پہ اویلیبل نہیں تھی، اور ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ ہم پوری قوم جو ہے نا اس کے لیے پریپیئر بھی نہیں تھے. اس طرح کی ایمرجنسی یا اس طرح کا ڈیزاسٹر ٹائپ جو ایک انسان کے لیے بڑا خطرناک ہو کر آیا ہے یہ کرونا. تو اس وقت تو کوئی بھی تیار نہیں تھا. شروع میں ہمارے اپنے پرابلم تھے کیونکہ ہم نے خود کو تیار کیا ہوا تھا کیونکہ ہم ایمرجنسی سروس میں ہیں. تو یہ روٹین سے ہٹ کر تھی یہ ایمرجنسی کی نوعیت. تو ہمارے پاس پہلے تو کسی قسم کے سیفٹی کٹس نہیں تھے، لیکن بعد میں حکومت نے جیسے ہی باہر سے منگوائے یا جو بھی چیز اویلیبل ہوتی گئی تو ہمیں بھی وہ پرووائڈ ہوتی رہی، تو ٹائم ٹو ٹائم. تو ہمارا یہ ہوتا ہے اگر کوئی بھی پازیٹیو تھا کورونا کا پیشنٹ تو اسے فرنٹ لائن پہ ہمارے ایمرجنسی میڈیکل ٹیکنیشین ہوتے ہیں، وہ اپنی پی پیز جو پرسنل پروٹیکٹیو ایکوپمنٹس ہیں وہ پہن کے جاتے تھے، اور ان کو پھر یعنی کہ ہاسپٹل تک شفٹنگ ٹوٹلی ہماری ہی سروس سے ہوئی ہے، ریسکیو 1122 سے. تو سیفٹی کو بھی ہم نے مطلب مد نظر رکھا ہے کیونکہ اپنی سیفٹی ہم پہلے انشور کرتے ہیں، اس کے بعد یعنی کہ ایک بندہ جب مضبوط ہوتا ہے تو دوسرے کو پھر جا کے ریسکیو کر سکتا ہے. تو ساتھ ساتھ مطلب ہم نے اپنی سیفٹی کو بھی رکھا اور ان کو شفٹ بھی کیا. اور دوسرا آپ کا جو کویشچن تھا سر، الحمدللہ ابھی تک تو ہمارے ڈسٹرکٹ ڈی جی خان میں کوئی 400 بندے ہیں ریسکیو امپلائی، ان میں تو کسی قسم کو کرونا وائرس ہوا نہیں ہے اور نہ ہی کوئی سائن اینڈ سمٹمز نظر آئے ہیں. اچھا تو مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ ایک لکھاری بھی ہیں، آپ لکھتے ہیں فیس بک کے اوپر، آپ بلاگنگ کرتے ہیں، اور میرا خیال ہے آپ غالباً سرائکی ہیں لیکن آپ اردو میں لکھتے ہیں. تو ایک لکھاری کی حیثیت سے جو سچویشن ہے یا سینسٹیو آدمی، آپ شاعری بھی کرتے ہیں، تو آپ اس تناظر میں اس جو وبا ہے، جو عالمی صورتحال ہے، جو پاکستان میں صورتحال ہے، جو لوگوں کا رویہ ہے، آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ اس میں آپ کو کیا مطلب کیا رخ ہے، اپرچونٹی ہے اس میں کوئی ہمارے لیے؟
یا اس میں ہمارے لیے کوئی زحمت ہے یا رحمت کا کوئی پہلو نکل سکتا ہے؟ اور کس طرح سے مطلب اس سے آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں اور آپ سجیسٹ کیا کرتے ہیں کیسے اس سے نپٹا جائے، کیسے اس کے ساتھ اپنا وقت گزارا جائے ان حالات؟ جی غوری صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کرونا وائرس جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے ایک بیکٹیریا ٹائپ ہی ہے چیز. تو اسلام نے ہمیں صفائی کا بہت بڑا یعنی کہ ایک اناؤنسمنٹ، ایک اعلان جو ہے نا کیا تھا 1400 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو ایک تو صفائی کو میں کہتا ہوں کہ وہ بینگ اے مسلم ہماری دوسرے لوگوں سے بہتر ہونی چاہیے. تو یہ اگر پریکٹس ہماری پہلے سے چل رہی ہوتی اور ہم عادی ہوتے تو اتنا شاید پرابلم بھی نہ ہوتا. لیکن کرونا کیونکہ پوری گلوبلی ایک پرابلم ہے جو فیس کر رہا ہے پوری دنیا، تو اس کے لیے انشاءاللہ ہم فائٹ بھی کریں گے اور ہم نکل بھی جائیں گے، اللہ کی رحمت بھی ہے. تو سیکنڈ، اگر اس کو دوسرے پہلو سے دیکھیں ہم، تو اس کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت ساری چینجنگ بھی آ سکتی ہیں. یعنی کہ کرونا کا جو چیلنج ہے اس کو ہم فیس کر رہے ہیں، تو بہت ساری ہم ہیلتھ میں اور انسان پہ جو ہے نا فوکس ضرور کریں گے، تو یہ مطلب بہتر ہو جائے گا ہمارے لیے یہ چیلنج. اور سیکنڈ یہ جیسے ابھی 15 یا 20 دن یا ایک مہینہ لاک ڈاؤن ہوا ہے، اس کا بھی بڑا فائدہ ہوا ہے. یعنی کہ پوری اگر آپ کی اکانومی رک جاتی ہے، پہیہ رک جاتا ہے، تو پولوشن کافی سارا کنٹرول ہوا ہے. کیونکہ میرا تعلق ایک ولیج سے ہے، میں دیکھ رہا ہوں یہ اپریل کا اینڈ چل رہا ہے، لیکن یہاں پہ اب بھی جو ہے نا موسم ایسے ہے جیسے اسلام آباد کا ہوتا ہے. حالانکہ یہ جو ہے نا بہت ہاٹ ہوا کرتا تھا ان دنوں میں، لاسٹ عشرے میں. تو الحمدللہ ابھی تک ہم اندر سو رہے ہیں. تو ایک یہ بھی ہوا ہے کہ بھی موسم میں ایک تو نمی رہی ہے اور دوسرا پولوشن بھی کم ہوئی ہے. تو اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، انشاءاللہ ہم نکل جائیں گے کرونا سے. اور دوسری بات جو میں کہوں گا کہ سر، لوگوں سے میل جول بہت کم رکھیں، بہت کم رکھیں. اگر یہ وبا ختم بھی ہو جائے، جب تک ختم نہیں ہوتی یا کیوریبل نہیں ہوتی، تو ہمیں محدود رکھنا ہوگا اپنے آپ کو. کیونکہ یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے، ہمیں دوسروں کو نقصان پہنچانے میں شاید یہ پھر ہمارے لیے نقصان دہ ہو کم، لیکن دوسروں کے لیے زیادہ ہوگا. اچھا، آپ نے بڑی یعنی کہ خوبصورت بات کی. آپ نے کہا کہ ہمیں دوسروں کو بھی اس سے بچانا ہے، صرف اپنی بات نہیں ہے یہ. اچھا ظاہر صاحب، مجھے آپ یہ بتائیے گا ذرا کوئکلی کہ آپ کے اوپر ذاتی طور پر بینگ اے ریسکیو ورکر کیا فرق پڑا ہے؟ مطلب آپ ریسکیو 122 کا حصہ ہیں، تو عام دنوں میں جو حادثات ہوتے ہیں، میرا خیال ہے کہ لاک ڈاؤن ہونے سے کچھ شاید اس میں کمی آئی ہے. دوسری طرف ہم نے یہ بھی سنا تھا، اخباری رپورٹس تھیں کہ ڈومیسٹک وائلنس بہت بڑھ گیا ہے، گھروں کے اندر مار پیٹ کے واقعات جو ہے نا، وہ اسپیشلی جو کپلز کے اندر ہیں یا بچوں کے ساتھ ہیں، تو ان میں کافی اضافہ ہوا ہے. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا واقعی مطلب ایسی صورتحال ہے؟ کمانڈ اینڈ آپریشن کنٹرول سینٹر میں ہوتے ہوئے آپ کال سے وابستہ پڑتا رہتا ہے، تو یہ مطلب کچھ اور چیزیں بھی تبدیل ہوئی ہیں جو کرونا آنے کے بعد؟ آپ لوگ اس کے ساتھ میں کہنا چاہوں گا کہ جو لوگ ایک دو چار لوگ جو ہمیں سن رہے ہیں، آپ لوگ بھی کچھ کنٹریبیوٹ کرنا چاہیں، کوئی کویسچن پوچھنا چاہیں، کامنٹس میں آپ کریں تو ہم زاہد سے وہ کویسچن لیتے ہیں. جی زاہد صاحب. جی غوری صاحب، جو ہم جس جگہ کام کرتے ہیں وہ ایک ایمرجنسی سروس ہے. تو روٹین میں جو ہمارے پاس ایمرجنسیز آتی تھیں وہ بہت کم ہوئی ہیں. ظاہر ہے ایک تو لوگوں نے اپنے آپ کو کوارنٹائن کیا ہے، گھروں میں رہے ہیں، ایک تو وہ ریشو کم ہوئی ہے ایمرجنسی کی. اور دوسرا آپ کہہ رہے ہیں وائلنس کے حوالے سے، تو وہ کبھی کبھار آ جاتی ہیں. یعنی کہ پہلے، اب یہ ہم ایک نئی جگہ پہ آئے ہوئے ہیں. سمجھ لیں کہ ملک ایک ایسے پرابلم کو فیس کر رہا ہے کہ دوسرے تمام پرابلم اب رہ گئے ہیں. وہ جہاں بھی ہیں، وہ جیسے بھی ہیں، انہوں نے وہاں پہ سٹاپ کر لیا ہے. تو باقی جو معاملات ہیں نا، وہ آہستہ آہستہ چل رہے ہیں. بیسک چیزیں جو ہیں وہ لوگ چلا رہے ہیں، جیسے جینے کے لیے جو چیز اشیاء، خورد و نوش، یہ چیزیں
تو بہت سارے دوسرے کام ہیں وہ بھی رہ گئے ہیں, وہ بھی انہوں نے چھوڑے ہوئے ہیں. تو ترجیحات یعنی کہ مکمل طور پر جو ہے نا اس وقت تبدیل ہو چکی ہے. اچھا ظاہر صاحب یہ مجھے بتائیے, آپ ظاہر صاحب ویسے میرے بڑے اچھے دوست ہیں, بڑے پرانے ان کے ساتھ ہمارے ٹرمز ہیں, تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ جو پولیٹیکل تو نہیں اسے کہنا چاہیے, لیکن آپ حکومت کا ایک ادارے کا حصہ ہیں, اس حساب سے حکومت کی کاوشوں سے آپ مطمئن ہیں؟ اور جو پنجاب گورنمنٹ کی ہیں, کیونکہ آپ کا ایریا پنجاب میں آتا ہے, تو ان کی جو کاوشیں ہیں, جو ان کے میئرز ہیں, جو ان کے جتنے بھی اقدامات ہیں, وہ ٹھیک ہیں آپ کے خیال میں؟ اور دوسرا ہے کہ لوگوں کا رویہ ہدایات ماننے میں کیسا ہے؟ اب لوگ کیا ان پہ فالو کر رہے ہیں؟ اس کے ساتھ ایک اور کوشچن جڑا, لیکن آپ پہلے اس کا جواب دیجیے, پھر میں آپ سے اگلا کوشچن اس کا پوچھتا ہوں. غوری صاحب آپ کا کویسچن جو ہے نا کلیئر نہیں ہوا, تھوڑا سا اگر کوشش کریں لاؤڈلی کچھ بولیں. میں یہ پوچھ رہا تھا آپ سے کہ حکومت کے اقدامات سے اور پنجاب گورنمنٹ کے اقدامات سے آپ مطمئن ہیں پرسنل طور پہ, ذاتی طور پہ, ایز این انڈیویجول, ایک عام شہری کے طور پہ, اور ایک پارٹ آف ایک آرگنائزیشن ریسکیو 1122 کا پارٹ پروفیشنل کے طور پہ, آپ دونوں طرح سے گورنمنٹ سے مطمئن ہیں کہ وہ اقدامات وفاقی اور صوبائی ٹھیک لے رہے ہیں؟ دیکھیں گوری صاحب, میں مطلب پرسنلی تو سپورٹ کرتا ہوں پی ٹی آئی کو, لیکن جو فیکٹس ہیں وہ ہمیں دیکھنے چاہیے. اب جس طرح سے پی ٹی آئی حکومت آئی ہے, اقتدار میں, پاور میں آئی ہے, تو جس طرح سے وعدے کر کے آئے ہیں, تو اب بھی یعنی کہ یہ ٹائم تھا ان کے ایکشن کرنے کا, اور ان کا کوئی ایکشن میں نے دیکھا نہیں ہے جو مطلب ایک عام آدمی کو امپاور کرنے کے لیے ہونا چاہیے تھا, ان کو روزگار دینے کے لیے جو بیسک نیڈز ہیں ان کی وہ پوری ہونی چاہیے تھی. تو میں نہیں سمجھتا کہ ان ابھی انہوں نے امیدوں پہ کہا یہ پورے اتر رہے ہیں. ہم بالکل گلے سڑے سسٹم کا حصہ رہے ہیں پیچھے. لوگوں نے کہا کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہماری جو روزگار دہاڑی ہماری خراب ہو رہی ہے, ہمیں رزق نہیں مل رہا. گورنمنٹ نے 12,000 روپے دے کے سوری, لوگ کہہ رہے تھے کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے ان کو ان کی معیشت خراب ہو رہی ہے, ان کے معاشی جو سلسلہ تھا, کاروبار تھا, اور ان کی جو دہاڑی دار جو طبقہ تھا, انہوں نے کہا جی کہ ہمیں جو ہے نا وہ نقصان ہو رہا ہے, تو لاک ڈاؤن کو نرم کیا جانا چاہیے, ختم کیا جانا چاہیے. اس کا مطلب ہے کہ سب لوگوں کو مل رہا تھا, کچھ نہ کچھ لوگ کما رہے تھے. اور پھر یہ کہ 12,000 روپے ابھی دیے جا رہے ہیں راشن کے لیے لوگوں کو, کہ بیسک نیسیسٹی پوری ہوتے رہے, آٹا چینی چاول دالیں لوگ گھر بیٹھ کے مطلب لے سکیں. آپ کو بھی پتا ہے کہ اگر آٹا چینی چاول کا پیکج بھی بنائے تو 4,000 5,000 روپے بھی یہ پیکج بن جاتا ہے, جس میں کم از کم بھوکا نہیں مرے, مطلب جو بالکل ہی ویسا ہے جن کو. آپ کو نہیں لگتا کہ اس میں انہوں نے مطلب کچھ سیاسی شور زیادہ ہے؟ یا آپ کو آواز آئی ہے؟ آپ کو سوال سمجھ آیا؟ آواز آئی آپ کو؟ جی غور صاحب, جہاں تک جی جی کرونا امداد جو ہے مطلب لوگوں کو ملی ہے, میرے اپنے علاقے کے لوگ ہیں, کافی سارے لوگ فیسیلیٹیٹ ہوئے ہیں. حکومت نے اتنا یعنی کہ کوئک رسپانس کیا ہے شارٹ ٹائم میں. تو آواز آئی تھنک آپ نے یہی پوچھا ہے لاک ڈاؤن کے آواز دنوں میں لوگوں کی پوزیشن کے بارے میں اور کنڈیشن کے بارے میں, جی جی ایسے ہی ہے. جی 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 غوری صاحب, جی جی آپ کنٹینیو کیجیے. یہی پوچھا ہے سر؟ میں آپ کو جی جی یہی پوچھا ہے, آپ اپنی بات کیجیے. صحیح ہے. تو میں بتا رہا تھا سر کہ
جس طرح سے انہوں نے کوئک رسپانس کیا ہے، ایک تو اس ایمرجنسی یعنی کہ ایک میجر ٹائپ کی ہمارے پاس جو ایمرجنسی وبا کی صورت میں آئی ہے، تو ایک تو حکومتی جو ہے نا اقدامات جو تھے وہ بہتر تھے، ٹھیک ہے. اور سیکنڈ، جو لوگ اچھا غریب ٹھیک ہے. تھے ان کا اتنا شارٹ ٹائم میں ڈیٹا کمپائل کر کے ان کو ڈلیوری دے دینا، یہ بھی بڑا چیلنج تھا. لوگوں کو ملے ہیں پیسے، میں نے خود دیکھے ہیں، مطلب میری فیملی میں سے بھی بہت سارے لوگ تھے جن کو ایلیجیبل سمجھا گیا اور انہیں پیسے بھی مل چکے ہیں. تو اس کے علاوہ تھوڑا بہت پرابلم ہوا ہے لوگوں کے لیے، کیونکہ پوائرٹی کا تو آپ کو پتہ ہی ہے ملک میں زیادہ ہے، اور دوسرا لوگ جس طرح سے باؤنڈ ہو گئے ہیں ان کے لیے مسئلے مسائل باقی کافی سارے تھے. لیکن الحمدللہ مطلب حکومتی لیول تک کچھ تسلی ہوتی ہے اس حوالے سے کہ بھی ڈیلیور کیا ہے انہوں نے. صحیح. تو آپ مجھے بتائیں کہ جو آپ کے علاقے میں جو عام لوگوں کا رویہ چیریٹی کے حوالے سے کیسا ہے، اور جو مخیر حضرات ہیں، اسپیشلی میں مینشن کرنا چاہوں گا کہ جو لوگ الیکشن لڑتے ہیں ہر سال، چاہے وہ لوکل الیکشنز ہوں یا، کیونکہ آپ اگر لوکل گورنمنٹ کو دیکھیں تو کونسل لیول تک ہر بندے کے پاس، ہر محلے کا، ہر گلی کا، ہر گھر کا ڈیٹا ہے. آپ ایم پی ایم ایل کی الیکشن بات کریں، ان کے پاس بھی ہر گھر کی، ہر ووٹر لسٹ کی، ہر فیملی کی مکمل تفصیلات. تو یہ لوگ کہاں ہیں؟ کیا آپ کے علاقے میں سیاستدان نظر آ رہے ہیں کہ آپ کے علاقے میں الیکشن ہارے ہوئے اور الیکشن جیتتے ہوئے دونوں امیدواران جو کروڑوں روپیہ خرچ کرتے ہیں اپنے حلقے پر الیکشن کی کمپین میں، یا ان کے لیے لوگ خرچ کرتے ہیں، تو وہ کہاں ہیں؟ کیا آپ کو مطلب وہ لوگ نظر آئے کسی بھی قسم کی مدد کرتے ہوئے؟ اور کیا آپ کے علاقے میں جو ہے وہ آپ کی لوکل گورنمنٹ نے کوئی سلسلے میں کام کیا، ریسکیو 1122 سے ہٹ کے جو شہر کی گورنمنٹ؟ نہیں قوری صاحب، اس حوالے سے کوئی بھی میں نے بندہ نہیں دیکھا پولیٹیکلی جو ایکٹیو ہو اور فرنٹ لائن پہ لوگوں کی مدد کر رہا ہو جس طرح سے ہمارے دوسرے ادارے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اخلاقی طور پہ ویسے تو ان کو ساتھ ہونا چاہیے تھا، لوگوں کی مدد کرنی چاہیے تھی، لیکن میں نے نہیں دیکھا کہ اس سچویشن میں بھی، یعنی کہ یہ جو پرابلم آئی ہے ہمیں کرونا والی، تو اس میں بھی لوگ بالکل نہیں آ رہے، ووٹ لیا اور چلے گئے. ہم نے نہیں دیکھا. مطلب میرے صحیح. حلقے میں مطلب میں ڈی جی خان جاب کرتا ہوں، میری تحصیل جامپور ہے جو کہ راجن پور سے ایک تحصیل ہے. تو مطلب میں پوری بیلٹ انڈس ریور سے بلوچستان کی طرف جو بیلٹ ہے ٹوٹلی میں جانتا ہوں، وہاں کے پولیٹیشین اور وہاں کے لوگ. تو میں نے کسی کو ایکٹیو نہیں دیکھا ہے اس حوالے سے. اچھا یہ بڑا. تو آپ کا کیا خیال ہے اس بات کا جو ادراک ہے، اس بات کا جو احساس ہے وہاں کے عام لوگوں کو اور مستقبل کے ووٹروں کو بھی ہے؟ کیا وہ لوگ اس بات کو کنسیڈر کریں گے؟ آپ لوگ اگلی دفعہ جب ووٹ دینے لگیں گے، کوئی لوگ آپ کے پاس آئیں گے؟ دیکھیں سر، لوگوں میں شعور تو ہے، وہ جو بیسٹ آپشن ہوتا ہے نا اس پہ ایک دفعہ ٹرسٹ تو ضرور کرتے ہیں. اب پچھلے جتنا لوگ بھی تھے ان کو وہ ٹیسٹ کر چکے. اب یہ ایک نئی حکومت تھی لیکن ان لوگوں نے چانس دیا ہے کہ بھی کچھ تبدیلی آئے گی، کچھ اچھا ہوگا. تو یہ کرتے رہیں گے، کیونکہ اگر ہمارے پاس آپشن ہوں گے اس سے بیٹر جو ابھی لوگ گزر چکے یا جو چل رہے ہیں ابھی، اگر اس سے بیٹر آ گئے لوگ، مطلب نئی انہوں نے امیدیں دی، یا پھر بھی لوگ ان کو ضرور چانس دیں گے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی اس کو جو ہے نا تھوڑا عرصہ ہوا ہے، اگر یہ کچھ ڈیلیور کر جاتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کی ڈیلیورنس بڑی اچھی رہتی ہے، تو پھر انشاءاللہ لوگ ٹرسٹ کریں گے، امید ہے. صحیح. اچھا آپ مجھے ظاہر صاحب یہ بتائیں کہ آپ کن موضوعات پہ لکھتے ہیں؟ ہمیں کچھ ذرا سیاست اور علاقے سے ہٹ کے آپ کن موضوعات کو جو زیر بحث لاتے ہیں، اور کیا آپ کی دلچسپی کا سامان ہوتا ہے؟ آپ نے بلانگنگ پہ پیش سوری تھوڑا سا سر ہمیں، سوری سر آپ اپنے لکھنے کے بارے میں ہمیں بتائیے کہ آپ کا لکھاری کے
آپ سن پا رہے ہیں؟ بس سر وہ چلتا رہتا ہے، ساتھ ساتھ کام بھی ہوتے ہیں، بہت ساری چیزیں جب انٹر ہوتا ہے کوئی بندہ پریکٹیکل لائف میں تو پھر ساری چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں. ٹائم جب مل جاتا ہے تھوڑا بہت تو لکھ لیتے ہیں، اور آپ دوستوں کی نظر کرتے ہیں، اور کافی ساری آپ تو میرے استاد بھی رہے ہیں، تو آپ سے ہمیشہ مجھے انسپریشن ملی ہے. تو ایک آپ کی ایک کمپنی ہی تھی جو شاید، یا آپ سے ایک کنیکٹیوٹی تھی جو شاید مجھے اس سائڈ پہ لے گئی ہے، ورنہ آئی تھنک میں نہیں سمجھتا تھا کہ میں مطلب کچھ لکھ سکتا ہوں. تو یہ آپ کے واسطے سے ہی ہوا ہے. تو جو بھی میرا ٹائم یعنی کہ بچتا ہے شکر کبھی کبھار تو لکھ لیتے ہیں. تو کن موضوعات کو آپ زیر بحث لاتے ہیں؟ کیا آپ کا دلچسپی کا سامان ہے؟ لکھنے کے لیے سر موضوع کی ضرورت تو نہیں پڑتی، اور دوسرا یعنی یہ کہ کہ کیا آپ کسی جام بھی پور میں چیز پہ. لوگ جی جی کہہ رہی ہوں. میں یہ کہہ رہا تھا کہ کیا جام پور میں جو آپ کے ساتھی ہیں، لوگ ہیں، رشتہ دار ہیں، گھر والے، وہ جانتے ہیں کہ آپ فیس بک پر لکھتے ہیں، بلاگنگ کرتے ہیں؟ کیا ان کو بھی آپ کے نقطۂ نظر سے اتفاق ہوتا ہے یا اختلاف ہی رہتا ہے؟ کیونکہ آپ کی وال پر ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ کافی مطلب آپ کی جو باتیں ایسی ہوتی ہیں لوگوں کو پسند نہیں آتی شاید. تو عام زندگی میں بھی ایسے ہی ہے، آپ کے خیالات اور نظریات سے لوگ اتفاق نہیں کرتے؟ ہاں بالکل، یعنی کہ ہر بندہ تو فری ہے، کسی کو اچھا بھی لگتا ہوگا، کسی کو شاید ناگزیر گزرتا ہو، تو کچھ شاید نو کمنٹس والے بھی ہیں. تو یہ تو زندگی کا حصہ ہے، ساتھ ساتھ لوگ چلتے ہیں. صحیح. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو ہمارا جو یہ ہماری آنکھوں کا جو جو کیا کہنا چاہیے کہ سرما ہے، جو ہمارے سروں کا تاج ہے، ہمارے علماء کرام، ان کا جو رویہ ہے یہ عبادات کو لے کے، گیدرنگ کو لے کے، تو یہ آپ کے علاقے میں بھی یہ نمازوں، اجتماعات اور جتنی بھی یہ مطلب ابھی جیسے رمضان آ رہا ہے، تراویح دے رہا، تو لوگ خود سے پابندی کر رہے ہیں؟ کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ بہت ساری جگہوں پہ بہت سارے مکاتب فکر جو ہے وہ اس سلسلے میں تعاون کرنے کو تیار نہیں ہے. تو آپ کے علاقے میں کیا سچویشن ہے؟ لوگ خود سے نہیں جا رہے ہیں گیدرنگ میں کسی بھی طرح کی، چاہے وہ سماجی گیدرنگ ہو، چاہے وہ مذہبی ہو، چاہے وہ نماز کے لیے ہو، چاہے کسی بھی اور مجلس کے لیے ہو؟ تو ادھر بھی ہے ایسے یا نہیں ہے؟ کیا آپ کے خیال میں علماء کو خود سے روکنا چاہیے گورنمنٹ کے کسی ہدایت یا کسی اعلامیے کا انتظار کیے بغیر، اور وہ ایسا نہیں کر رہے؟ اور اگر نہیں کر رہے ہیں تو کیوں نہیں کر رہے؟ جی غوری صاحب، آپ نے لوگوں کے بارے میں پوچھا ہے کہ وہ کس طرح سے لوگوں فیس کے کر بارے رہے میں ہیں. اور علماء کرام کے بارے میں بھی. روٹین کا جو کام تھا، نہیں، ابھی جو کورونا کے سلسلے میں جو مساجد میں پتا ایک شخص بیمار ہو، وہ انٹر ہو جائے، تو وہ آگے کافی لوگوں کو چانسز ہیں کہ وہ آگے منتقل کر سکتا ہے. وہاں پر کٹھے سجدے ہوتے ہیں، دن میں آپ 5 ٹائم جمع ہوتے ہیں، تو ایک بہت بڑا ذریعہ بن سکتی ہے گیدرنگ، کسی بھی طرح کی گیدرنگ. تو آپ میں سے یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ کیا علماء کرام کا جو رویہ ہے وہ وہاں کوآپریٹو ہے آپ کے علاقے میں یا نہیں؟ اور لوگوں کا رویہ کیا ہے؟ لوگوں نے ترک کیا، گھروں میں نماز کی ادائیگی کر رہے ہیں، یا صرف مساجد کے اندر ہی لوگ جانا پسند کر رہے ہیں اسی طرح؟ جی جی غوری صاحب، پہلے تو یہ ہے کہ سر سیفٹی کے ساتھ جو ہمیں اسٹینڈرڈ جو ہے نا بیلٹ کرنے پڑیں گے اگر ہم مساجد میں بھی جاتے ہیں. اگر ہم دیکھیں نا، یہ اگر کوئی چیز لائف کا حصہ ہے تو اسے بنا رہنا چاہیے. اگر جیسے ہم سبزی لینے یا کوئی چیز اور لینے جاتے ہیں تو ایک سسٹمیٹک طریقے سے اگر ہم لیں تو اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے.
ہم نے سیفٹی کو مد نظر رکھنا ہے. اگر مساجد میں 400 لوگ نہیں نماز مطلب 400 لوگ اگر نماز وہاں پڑھ سکتے ہیں تو ان کو پڑھنا چاہیے, لیکن ایک تو ڈسٹینس کے ساتھ اور فاصلہ رکھ کے وہ کر سکتے ہیں. جس طرح سے دوسری ہماری نیڈز ہم پوری کر رہے ہیں تو اس میں بھی ہونا چاہیے کہ ہم مسجدوں میں جائیں, عبادات کریں, لیکن ایک سٹینڈرڈ کے ساتھ. مطلب ہر جگہ سیفٹی کی خاص وہ ضرورت ہے. اور سیکنڈ آپ پوچھ رہے تھے کہ سر مولویوں کے بارے میں مسجد جو ہے نا وہ یا علماء کرام. ایک ایک ضلع میں. جی آپ بات مکمل کیجیے. جی علماء کرام کے بارے میں پوچھ رہے تھے, تو موسٹلی میں نے دیکھا ہے لوگوں نے اس کو پریورٹی بیس لوگوں کا احساس کرتے ہوئے انہوں نے باؤنڈ کیا ہے خود کو, مساجد سے بھی الگ رکھا ہے. میں نے مطلب پچھلے کوئی 2 جمعے جو ہے نا ایک مسجد سے دوسری مسجد میں گیا ہوں, کہیں پہ ایسا نہیں ہو رہا تھا کہ نماز جمعہ ادا ہو, تو لوگوں نے بڑی کیئر کی ہے. تو ظاہر ہے یہ پھر علماء کرام کی طرف سے ہی تھا اور وہ کر بھی رہے ہیں. صحیح. چلے بہت شکریہ, آپ نے ہمیں اتنا وقت دیا بھائی صاحب. آپ کافی دیر ہو گئی ہے, اگلا دن بلکہ اس کا آغاز ہو گیا ہے. میرا خیال ہے کہ آپ نے بھی آرام کرنا ہے اور صبح آپ نے اپنی جو ہے نا وہ ڈیوٹی بھی پرفارم کرنی ہے. تو بس دعاؤں میں یاد رکھیں آپ ہمیں, سارے پاکستان کو, اور اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اور جو بھی ہمارے دیکھنے سننے والے ہیں سب کو آسانیاں کا فرمائے. باقی ہے کہ محتاط رہیں, مدد کرتے رہیں. آپ سے بات کر کے بڑی خوشی ہوئی. انشاءاللہ آئندہ بھی ہم آپ سے کوشش ہوگی کہ یہ لائف کا سلسلہ چلتا رہے, آپ سے آئندہ بھی انشاءاللہ گفتگو ہوتی رہے. بہت شکریہ, بہت شکریہ صاحب. آپ آخر تھینک میں یو کچھ سر. کہنا چاہتے ہیں, کوئی پیغام ہے اوکے. آپ کا تو آپ دے سکتے ہیں. جی گوری صاحب بہت شکریہ. کوئی آخری آپ نے پیغام. اپنا جی آخری پیغام سر یہی ہوگا کہ جب تک ہم اسے کسی سٹیج تک, کسی رزلٹ تک نہیں پہنچاتے, اس کرونا وائرس کو اگر یہ کیوریبل ہوتا ہے, اسے لے آتے ہیں ہم اس سٹیج پہ, تو تب تک ہمیں اپنے سیفٹی سٹینڈرڈ برقرار رکھنے چاہیے. ہمیں جو چیزیں کرنے والی ہیں, جو اہم ہیں, وہ کرتے رہنا چاہیے. اور یہ نہیں ہے کہ یہ اگر کرونا وائرس ہم اس سے نکل بھی جاتے ہیں, یہ انشاءاللہ کیوریبل ہو جائے گا, تو اس کے بعد بھی ہم نے صفائی پہ فوکس کرنا ہے, کیونکہ صفائی ہمیشہ ایمان کا بھی حصہ رہی ہے اور ہیلتھ کا بھی حصہ رہی ہے. تو یہی ہوگا کہ پیغام میرا کہ بھی خود کو جو ہے نا ہمیشہ کے لیے ان سیفٹی میئرز پہ ہی چلانا ہے. صحیح. چلیں زاہد کو آپ زاہد کو میں پھر ایک دفعہ جاتے جاتے, زاہد کا تعلق جامپور سے ہے, تحصیل جامپور سے, اور زاہد اپنے گاؤں کا نام بتانا چاہیں تو سوری میں شاید مس کر گیا. جی بالکل, یہ ڈسٹرکٹ راجن پور کی تحصیل ہے سر, جامپور. تو میرا اوکے. گاؤں ہے جلوالا, پھر اس کا ایک چھوٹا سا کھو ہے, یعنی کہ یہ ڈسٹریبیوشن میں ہوتا ہے, یعنی کہ اس کھو کا نام ہے جوئی والا. تو وہاں سے میں بلانگ کرتا ہوں. یہ تقریباً کوئی 3 کلومیٹر جامپور سے شمال مغرب کی طرف ہے, اور یہ بہت پرانی تحصیل ہے جامپور. ہسٹوریکل اس کی کافی اہمیت ہے اور لکھی ہوئی ہے چیزیں. صحیح. ظاہر صاحب آپ کا اس وقت زاہد کا جو فیس بک کا لنک ہے وہ آپ کی اسکرین پہ آ رہا ہے, زاہد ڈار سنجرانی. جن کو زاہد صاحب کی گفتگو مزیدار لگی اور یہ بڑے مزے کے انسان ہیں. اس وقت حالات کچھ ایسے ہیں کہ ہم نے ان سے ذرا سیریس کوشچن کی, اس وقت پھر ہم ان کے ساتھ آئیں گے تو پھر ذرا ہلا گلا کریں گے اور دوسری طرح کی ان سے باتیں کریں گے. یہ زاہد کی پروفائل ہے facebook.com/zahid.sanjrani. تو آپ زاہد کو کریں. زاہد سرائکی اور اردو میں دونوں طرح سے بہت اچھے لطیفے بھی ہمیں سناتے ہیں, اور آپ کو شاعری سے بھی محسوس کریں گے, اور زاہد صاحب سے
آخر میں جاتے جاتے اگر ظاہر صاحب کوئی آپ کا انتخاب کوئی سرائکی کلام ہے، کوئی اشعار ہوں، کوئی بابا فرید کے، کوئی کچھ بھی مطلب جو آپ کو پسند ہو، آپ سنانا چاہیں، آپ کو یاد ہو اگر؟ نہیں سر، بالکل میں نے سرائکی میں کبھی کچھ لکھا نہیں ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، اور جو میں نے لکھا ہے اردو میں ہی لکھا ہے ٹوٹلی، لیکن ایک دو پوائم میں نے کوشش کی تھی انگلش میں بھی کمپوز ہیں، تو اس وقت میرے ذہن میں تو کچھ نہیں آ رہا. جو بھی ہے میں نے لکھ کے ایک پیج بنایا ہوا ہے، اس پہ ڈالا ہوا ہے، اگر کوئی دوست پسند کرے تو وہ میرا پیج بھی ہے. اب وہاں سے جو بھی میری لکھی ہوئی چیزیں ہیں وہاں پہ اویلیبل ہیں، پڑھ سکتے ہیں، شیئر کر سکتے ہیں. کوئی سرائکی کلام جو بابا فرید کا یا کسی کا کوئی آپ کو سرائکی کلام کوئی ازبر ہو، کوئی یاد ہو، کوئی اشعار کوئی سرائکی، کوئی کسی بھی شاکر شجاع آبادی یا کسی کے بھی، تو اگر آپ مطلب وہ سرائکی میں جی بالکل ایک چیز ہے، میں وہ شیئر ضرور کروں گا، وہ میں کر دیتا ہوں. وہ سرائکی کے کچھ اشعار ہیں. سر کل راہ دے وچ کل راہ دے وچ ملاقات تھئی، میں تو ڈھول پوچھا تے کو کہہ مارے. کل راہ دے وچ تے کو کل ملاقات راہ دے تھی، وچ کل راہ دے وچ ملاقات تھی، تے کو میں تو ڈھول ملاقات تھی، پوچھا تے کو کہہ مارے. تے کو رشتہ داریں تنگ کیتے یا رل ملتے ہم سہ مارے. ڈے واہ لسٹ واہ بنا جے جے مارے. کل راہ دے وچ ملاقات تھی، میں تو ڈھول پوچھا تے کو کہہ مارے. تے کو رشتہ داریں تنگ کیتے یا رل ملتے واہ. ہم سہ مارے. گھبرانا چن انصاف تھی سی، ڈے لسٹ بنا جے جے مارے. انجھے پیار دے نال پچھس تارک، نمی آکھ سگیا سونا تے مارے. واہ 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 واہ، کیا بات، کیا بات، کیا بات. بس یہی تھا غوری صاحب. طاہر صاحب یہ ہمارے ایک دوست ابھی آن لائن آئے عثمان چودھری، انہوں نے سلام دیا اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ریسکیو 112 والے بہت زبردست جو ہے نا وہ جاب کر رہے ہیں کرونا سے فائٹنگ کے سلسلے میں. جناب ہم بھی سارے ریسکیو 1122 کو آپ کی مساطب پہ سلام پیش کرتے ہیں، انہیں ہمارا سلوٹ ہے. اور اس وقت جو بھی ڈاکٹر ہیں، ریسکیو 1122 والے ہیں، پولیس والے ہیں، آرمی والے ہیں، جو بھی محکمے اس وقت فرنٹ لائن پہ کام کر رہے ہیں، ہمارے لیے قابل احترام ہے، قابل عزت ہے. لیکن پیشنٹس ہے جو فرسٹ کانٹیکٹ ڈاکٹر سے بھی پہلے وہ ریسکیو 1122 والوں کا ہوتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ انہیں بہت ہمت بتانے کی ضرورت ہے، اور ساتھ گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ انہیں بہت ایکسٹرا سپورٹ کی جائے اور اچھا کام کرتے رہیں جناب. کچھ اس طرح کی خبریں ہمیں ملی تھی کہ لوگ کوارنٹین سینٹر سے فرار ہو گئے ہیں یا کچھ پیسے دے کے نکل جاتے ہیں، تو یہ حقیقت ہے؟ مجھے سوری میری کوشچن تھوڑا سا ذرا دیر سے یاد آیا. ایسا ہے کہ لوگ اپنا مطلب اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں کوارنٹین سینٹر سے؟ کیونکہ ڈی جی خان میں پہلا سینٹر بنا تھا تافتان سے جو لوگ زائرین آئے تھے، تو کیا ایسا ہوا ہے کہیں پہ؟ جی ڈی گوری صاحب، تھوڑا بہت وائلنس ہوا تھا سٹارٹ میں، تو بعد میں گرپ جو ہے نا حکومت نے کر لیا تھا، چیزوں کو کنٹرول کیا تھا. کیونکہ شروع میں جب لوگ آ رہے تھے زائرین آ رہے تھے تو ان میں سے بہت سارے لوگ وہاں سے نکل گئے بارڈر سے، یا جیسے کیسے راستے سے کہیں سے کوئی پیسے وغیرہ دے کے. لیکن جب ان کی ہسٹری لی گئی کہ ٹریول ہسٹری ان کی آئی، وہ لوگ جو باہر گئے ہوئے تھے اور واپس آئے ہیں اور وہ مل نہیں رہے تھے، تو ان کو باقاعدہ ایڈریسز سے، یعنی کہ جو بھی جہاں سے تعلق رکھتا تھا ان کو پکڑا گیا ہے اور رکھا گیا ہے کوارنٹائن میں. صحیح. یہ کمنٹ آیا جی آپ کے لیے کہ ہماری سرائکی اس سے الگ ہے. جناب ساری سرائکی جو ہے وہ خوبصورت ہے. میں چونکہ سرائکی نہیں ہوں، سرائکی بیلٹ سے ضرور ہوں خود بھی، لیکن مختلف لہجے ہیں بھاولپور کے، ڈیرہ غازی خان کے، ملتان کے، جس صادق آباد وغیرہ، آپ رحیمیہ خان سے آگے چلتے جائیں تو ہر علاقے کا اپنا حسن ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ جی سب بہت شکریہ، بہت مزہ آیا آپ سے گفتگو کر کے، اور بڑی معلومات آپ نے فرسٹ ہینڈ ہمیں اپنے علاقے کی دی ہیں، جام پور کی اور ڈیرہ غازی خان کی. تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ سب کو صحتیاب رکھے
اور امید ہے کہ انشاءاللہ ہم بہت جلد جو ہے نا وہ ان معاملات سے جو ہے وہ نکل آئیں گے. ابھی کوئی اور کویشچنز نہیں ہے کسی کے اس میں، تو میرا خیال ہے ہم اپنی گفتگو کا اختتام کرتے انشاءاللہ. ہیں. تو آپ سے بات ہوتی ہے. بہت شکریہ، بہت شکریہ. خدا حافظ. تھینک یو سر.